پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ افضل مروت صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ لالا مجھے یہ بتائیے کہ مذاکرات جو ہے بیک ڈور پر جاری ہے یا فرنٹ فٹ پہ جاری ہے، لیکن جو حکومت کا رویہ ہے، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، پاکستان تحریک انصاف تیسرا دور بھی چاہتی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مذاکرات شروع تو کر لیے ہیں، اب ان کو آگے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا چیز ان کو سوٹ کرے گی، لہذا کشمکش اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ تیسرا سیشن ہو جائے گا، امید ہے کہ یہ جو ابہام ہے، غلط فہمیاں ہیں، یہ بھی دور ہو جائیں گی اور کچھ پوائنٹس جو ہیں واضح ہو جائیں گے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے دو مطالبات ہے، جوڈیشل کمیشن بنانا اور سیاسی اسیران کی رہائی، نہ تو جوڈیشل کمیشن کے لیے کوئی ٹی او آرز طے کیے گئے ہیں اور نہ سیاسی اسیران کی رہائی، یعنی کہ ان میں کون کون شامل ہے، اس حوالے سے کنفیوژن کیوں ہے سر؟ کوئی ٹی او آر جوڈیشل کمیشن کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ہمارا قانون ہے، انکوائری کمیشن ایکٹ، اور جہاں تک سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی تو حکومت سے ہم نے نہیں مانگی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو کوئی رہا ہو جاتا ہے ان کو دوبارہ گرفتار نہ کریں، تو لہٰذا یہ خان صاحب بار بار بری ہو جاتے ہیں، جو ہی بری ہوتے ہیں پیچھے سے کوئی مقدمہ تیار ہوا ہوتا ہے اور اس میں ان کی سزا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، نیا مقدمہ بنانا، خان کی گرفتاری کرنا، یہ انتظامی کام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہ کریں۔ کیا اسیران کی رہائی میں فیض حمید کا نام بھی شامل ہے؟ فیض حمید کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم نے کہا یہ ویسی مطلب ہے، اگر آپ توپ رہے ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں گے یا پھر یہ وقت کا ضیاع ہی ہے؟ نہیں، ہماری امید تو ہے، اب اگر نا امید ہو کہ ہم جائیں تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا۔ ہماری امید ہے، اور میرے خیال میں پاکستانیوں کی امید ہے، نون میں بھی بہت سے سنجیدہ طبقے جو ہیں وہ بھی پر امید ہیں کہ ان مسائل کا حل سیاسی طور پہ ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں کب تک احتجاج جاری رہے گا؟ جس طرح آج بھی کیا، کل بھی احتجاج ہوا کر کے، تو یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس پورے سیشن کے دوران جاری رہے گا، جب تک کہ کوئی خیر سگالی کا پیغام نہ آ جائے۔ انصاف کے رہنما شیخ افضل مروت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ مذاکرات جو پاکستان تحریک انصاف کے ہونے جا رہے ہیں اور تیسرے دور کے لیے پاکستان تحریک انصاف سنجیدگی دکھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، تیسرے دور میں پاکستان تحریک انصاف بیٹھنے جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ فی الوقت تو رکاوٹیں تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرفین کے جو سنجیدہ طبقات ہیں ان دونوں نے اپنی امیدوں کا مرکز بنایا ہوا ہے ان مذاکرات کو، اور اس کی کامیابی پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ سر کچھ آپ لوگوں کے رہنما یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے تو لچک اتنی نہیں دکھائی تھی، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اگر ختم کرنا ہے تو وہ آپ کر دیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ملک میں سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ مذاکرات ضروری نہیں تھے؟ نہیں، یہ ایسے ہمارے عمائدین کے بیانات میرے نظر سے نہیں گزرے ہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہیں کہ ختم کرنا ہے تو ختم کر دیں، یہ تو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہوئے۔ البتہ کوئی وجہ ہوگی تو پھر یہ بات کہی ہوگی، مذاکرات کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر تاکہ دیکھیے قوم کے سامنے ایک چیز تو واضح ہو جائے نا، نون نے کہا ہے کہ ہم نے بار بار آپ کو مذاکرات کی پیشکش کی، آپ نہیں مانے، اب جب ہم مان گئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ گئے تو قوم کو دیکھنا چاہیے کہ اس مذاکرات کی ٹیبل سے کون اٹھتا ہے، کون جو ہے دوبارہ قوم کو انتشار کی طرف دھکیلتا ہے، کون جو ہے پاکستان میں غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ نہیں چاہتا ہے۔ تو سامنے آ جائے گا، یہ تیسرا سیشن ہوگا، یا مذاکرات آگے بڑھ جائیں گے یا پھر نظر آ جائے گا کہ کیا وجہ تھی، کس فریق نے جو ہے اس مذاکرات سے منہ موڑا ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ افضل مروت صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ لالا مجھے یہ بتائیے کہ مذاکرات جو ہے بیک ڈور پر جاری ہے یا فرنٹ فٹ پہ جاری ہے، لیکن جو حکومت کا رویہ ہے، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، پاکستان تحریک انصاف تیسرا دور بھی چاہتی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مذاکرات شروع تو کر لیے ہیں، اب ان کو آگے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا چیز ان کو سوٹ کرے گی، لہذا کشمکش اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ تیسرا سیشن ہو جائے گا، امید ہے کہ یہ جو ابہام ہے، غلط فہمیاں ہیں، یہ بھی دور ہو جائیں گی اور کچھ پوائنٹس جو ہیں واضح ہو جائیں گے۔
جو پاکستان تحریک انصاف کے دو مطالبات ہے، جوڈیشل کمیشن بنانا اور سیاسی اسیران کی رہائی، نہ تو جوڈیشل کمیشن کے لیے کوئی ٹی او آرز طے کیے گئے ہیں اور نہ سیاسی اسیران کی رہائی، یعنی کہ ان میں کون کون شامل ہے، اس حوالے سے کنفیوژن کیوں ہے سر؟ کوئی ٹی او آر جوڈیشل کمیشن کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ہمارا قانون ہے، انکوائری کمیشن ایکٹ. اور جہاں تک سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی تو حکومت سے ہم نے نہیں مانگی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو کوئی رہا ہو جاتا ہے ان کو دوبارہ گرفتار نہ کریں. تو لہٰذا یہ خان صاحب بار بار بری ہو جاتے ہیں، جو ہی بری ہوتے ہیں پیچھے سے کوئی مقدمہ تیار ہوا ہوتا ہے اور اس میں ان کی سزا ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا نیا مقدمہ بنانا، خان کی گرفتاری کرنا، یہ انتظامی کام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہ کریں. کیا اسیران کی رہائی میں فیض حمید کا نام بھی شامل ہے؟ فیض حمید کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم نے کہا یہ ویسی ہی مطلب ہے، اگر آپ توپ رہے ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں گے یا پھر یہ وقت قضیائی ہے؟ نہیں، ہماری امید تو ہے. اب اگر نا امید ہو کہ ہم جائیں تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا. ہماری امید ہے اور میرے خیال میں پاکستانیوں کی امید ہے. نون میں بھی بہت سے سنجیدہ طبقے جو ہیں وہ بھی پر امید ہیں کہ ان مسائل کا حل سیاسی طور پہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں کب تک احتجاج جاری رہے گا؟ اس طرح آج بھی کیا، کل بھی احتجاج ہوا کر کے، تو یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس پورے سیشن کے دوران جاری رہے گا جب تک کہ کوئی خیر سگالی کا پیغام نہ آ جائے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اشرف افضل مروت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. مذاکرات جو پاکستان تحریک انصاف کے ہونے جا رہے ہیں اور تیسرے دور کے لیے پاکستان تحریک انصاف سنجیدگی دکھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا، تیسرے دور میں پاکستان تحریک انصاف بیٹھنے جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ فی الوقت تو رکاوٹیں تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرفین کے جو سنجیدہ طبقات ہیں ان دونوں نے اپنی امیدوں کا مرکز بنایا ہوا ہے ان مذاکرات کو، اور اس کی کامیابی پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہے. سر کچھ آپ لوگوں کے رہنما یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے تو لچک اتنی نہیں دکھائی تھی، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اگر ختم کرنا ہے تو وہ آپ کر دیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ملک میں سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ مذاکرات ضروری نہیں تھے؟ نہیں، یہ ایسے ہمارے عمائدین کے بیانات میرے نظر سے نہیں گزرے ہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہیں کہ ختم کرنے تو ختم کر دیں. یہ تو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہوئے. البتہ کوئی وجہ ہوگی تو پھر یہ بات کہی ہوگی. مذاکرات کا ہونا ضروری ہے، اور اگر تاکہ دیکھیے قوم کے سامنے ایک چیز تو واضح ہو جائے نا. نون نے کہا ہے کہ ہم نے بار بار آپ کو مذاکرات کی پیشکش کی، آپ نہیں مانے. اب جب ہم مان گئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ گئے تو قوم کو دیکھنا چاہیے کہ اس مذاکرات کی ٹیبل سے کون اٹھتا ہے، کون جو ہے دوبارہ قوم کو انتشار کی طرف دھکیلتا ہے، کون جو ہے پاکستان میں غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ نہیں چاہتا ہے. تو سامنے آ جائے گا. یہ تیسرا سیشن ہوگا، یا مذاکرات آگے بڑھ جائیں گے یا پھر نظر آ جائے گا کہ کیا وجہ تھی، کس فریق نے جو ہے اس مذاکرات سے منہ موڑا ہے. بہت شکریہ اشرف افضل مروت صاحب. بس